علیکم۔ اگر آپ بوجھ حمل ہیں تو یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لا سکتا ہے جہاں ایک چھپی ہوئی حقیقت اچانک آپ کے سامنے آ جائے گی، ایک ایسا سچ جسے آپ کافی عرصے سے محسوس تو کر رہے تھے مگر ماننے سے ڈر رہے تھے، اور جب یہ سچ سامنے آئے گا تو یا تو آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کریں گے یا ایک لمحے کے لیے سب کچھ بکھرتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس بار حقیقت کو قبول کریں گے یا پھر ایک بار پھر اپنی ضد و جلد بازی میں وہی غلطی دہرا دیں گے۔ اگر آپ کا سورج برج حمل میں ہے یا آپ کا چاند برج حمل میں ہے تو 20 اپریل سے 26 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ آپ کے فیصلوں، آپ کے غصے اور آپ کی زندگی کے اہم راستوں کو بدلنے والا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے ہیں، جیسے دل میں کچھ چل رہا ہو مگر سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا، جیسے آپ جلدی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر اندر کہیں ایک آواز کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ۔ کیا آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر صبر کم ہو گیا اور ہر بات پہ رد عمل دینے کا دل کرتا ہے؟ یہی وہ کشمکش ہے جو اس ہفتے اور تیز ہو سکتی ہے، کیونکہ چاند آپ کے دوسرے اور تیسرے گھر کے درمیان حرکت کرے گا، جو آپ کے الفاظ، آپ کے فیصلوں اور آپ کی روزمرہ کی سوچ کو متاثر کرے گا، اور سورج آپ کے دوسرے گھر میں ہے جو آپ کے پیسوں، آپ کی قدر اور آپ کی ترجیحات کو نمایاں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنی زندگی کے اہم معاملات میں واضح ہونا پڑے گا کہ آپ کے لیے کیا واقعی اہم ہے اور کیا صرف وقتی خواہش۔ زحل آپ کے 11ویں گھر میں ہے جو آپ کی خوابوں اور آپ کے منصوبوں کو آزما رہا ہے۔ یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ ہر خواہش فوراً پوری نہیں ہوتی، کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں اور کچھ راستے صبر مانگتے ہیں۔ کیا آپ نے حال ہی میں یہ محسوس کیا ہے کہ آپ جتنا جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، حالات آپ کو اتنا ہی روک رہے ہیں؟ یہی زحل کا سبق ہے، وہ آپ کو روک نہیں رہا، وہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ مگر راہو آپ کے 12ویں گھر پر اثر ڈال رہا ہے جو آپ کے اندرونی خوف، آپ کی نیند اور آپ کی سوچ کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سی ایسی باتیں چل سکتی ہیں جو حقیقت نہیں مگر آپ کو سچ لگتی ہیں۔ کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم خود ہی اپنی پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں؟ یہی وہ ہڈن ٹروتھ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے دل کی، محبت کی اور ان رشتوں کی جو اس وقت آپ کے لیے اہم ہے۔ مریخ جو کہ آپ کا حاکم سیارہ ہے، اس وقت آپ کے تیسرے گھر پر اثر ڈال رہا ہے، جو آپ کے الفاظ اور آپ کے انداز کو تیز کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جلدی بول سکتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں جو بعد میں آپ کو خود بھی ٹھیک نہ لگے۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو اس وقت آپ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی بات بھی بڑی بحث میں بدل سکتی ہے، خاص طور پر منگل اور بدھ کے دن۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم غصے میں وہ کہہ دیتے ہیں جو ہم دل سے نہیں چاہتے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہو جاتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو خود کو روکنا ہوگا۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی نیا شخص آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے مگر یہاں بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں پچھتاوا بن سکتا ہے۔ اس لیے اس بات دل کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی ساتھ رکھیں۔ آپ بات کرتے ہیں پیسوں کی، اور یہ سائز بہت اہم ہے کیونکہ یہاں آپ کو ایک ساتھ موقع بھی ہے اور خطرہ بھی۔ سورج کا دوسرے گھر میں ہونا یا بتانا ہے کہ آپ کو اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے، مگر راہو کا اثر یہ بھی بتاتا ہے کہ غیر ضروری خرچ یا غلط فیصلہ نقصان دے سکتا ہے۔ خاص طور پر بدھ کے دن کوئی ایسا خرچ سامنے آ سکتا ہے جس کا آپ نے اندازہ نہیں کیا تھا، یا آپ کسی ایسی چیز پر پیسے لگا سکتے ہیں جس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ کیا آپ نے نوٹس کیا کہ کبھی کبھی ہم صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے خرچ دیتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جہاں آپ کو خود کو روکنا ہوگا۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ جمعے اور ہفتے کے دن آپ کے لیے ایک مثبت موقع آ سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ جو آپ کی مالی حالت کو بہتر کر سکتا ہے، مگر شرط وہی ہے کہ صبر اور سمجھداری۔ اب بات کرتے ہیں گھر اور خاندان کی۔ اس ہفتے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ کو مکمل طور پر نہیں سمجھا جا رہا یا آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، خاص طور پہ کسی قریبی شخص کے ساتھ تھوڑی سی کشیدگی ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسی بات جو پہلے چھوٹی تھی اب بڑی بن سکتی ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں بات چیت کی کمی ہے۔ آپ اپنی بات کو دل میں رکھ رہے ہیں اور اپنی دوسرے سے امید کر رہے ہیں کہ وہ خود سمجھ جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے سب سے آپ کو اپنی بات کھل کر مگر نرم انداز میں کرنی ہوگی۔ خاص طور پر بدھ کے دن بحث سے بچے، کیونکہ یہ دن جذباتی طور پر حساس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھیں، ہر بات پر رد عمل نہ دے۔ دوسرا کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے وقت لے، جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔
تیسرا یہ کہ اپنے مالی معاملات پر میں احتیاط کریں، غیر ضروری خرچ سے بچیں۔ چوتھا، جمعے کے دن آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اس دن کوئی بھی مثبت قدم آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، جبکہ منگل اور بدھ کے دن خطرے والے فیصلوں سے دور رہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ یہی وہ طاقت ہے جو آپ کو مشکل سے نکال سکتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو بہت سی غلطیاں خود بخود رک جاتی ہیں؟ یہی وہ لمحہ ہے، سب سے آپ کو کچھ ایسے سچ نظر آئیں گے جو آپ کو شاید پسند نہ آئے، مگر یہی سچ آپ کو بہتر بنائیں گے، کیونکہ سچ ہمیشہ ہمیں آگے لے جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اور وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ وقت مشکل ہے مگر یہ گزر جائے گا، اور جب یہ گزرے گا تو آپ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ پرسکون ہوں گے۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اپنے دل کو سنبھالنا اور یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رفتے آپ کو ایسی رہنمائی ملتی رہے جو آپ کے دل کو بھی سمجھے اور آپ کی زندگی کو بھی، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اصل کہانی ابھی شروع ہو رہی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا اللہ حافظ۔